السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. محترم سامعین کرام، الحمدللہ سورۃ النساء کا آج سے آغاز ہو رہا ہے اور آج سے سورۃ النساء کی آیتوں کا تھوڑا تھوڑا کر کے ترتیب کے ساتھ ترجمہ اور تفسیر لگاتار ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، اس کی اجازت سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. معزز سامعین کرام، سورۃ النساء، اس کا جو آرڈر ہے، اس کا جو نمبر ہے قرآن کریم کے اندر، چوتھے نمبر کی صورت ہے یہ، یعنی سورہ نمبر 4 ہے یہ. اور اس صورت کے سلسلے میں حافظ سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر الدر المنصور کے اندر لکھا ہے کہ امام عوفی نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ یہ سورۃ النساء مدینے کے اندر نازل ہوئی، یعنی یہ مدنی صورتوں میں سے. اور بالکل یہی بات عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے بھی اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے بھی ثابت ہے. انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ صورت مدنی ہے. مکی اور مدنی صورتوں کے تعلق سے اس سے پہلے ہم نے بتلایا تھا کہ ہر وہ صورت، ہر وہ آیت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے جو بھی صورت، جو بھی آیتیں نازل ہوئی ہیں، وہ سب کی سب مدنی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ہجرت نہیں کیا ہے، اور جو آیتیں نازل ہوئی اور جو صورتیں نازل ہوئی وہ مکی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کر لیا، مدینے میں آ گئے، اس کے بعد جو بھی صورتیں یا جو بھی آیتیں نازل ہوئی وہ سب کے سب مدنی ہیں. ہجرت سے پہلے مکی اور ہجرت کے بعد مدنی، تو یہ مدنی صورتوں میں سے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر، صورت کے آغاز میں ہی لوگوں کو مخاطب کیا ہے. ایمان والوں کو مخاطب نہیں کیا، ڈائریکٹ لوگوں کو مخاطب کیا، کیونکہ اس صورت کے اندر آگے جو بھی باتیں آئیں گی وہ زیادہ تر لوگوں سے ریلیٹڈ ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے اس رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس رب نے تم تمام انسانوں کو ایک جان سے پیدا کیا، ایک نفس سے پیدا کیا. معزز سامعین کرام، یہ جو سورت کریمہ ہے، سورت کریمہ کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو مخاطب کیا اور تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اس رب سے ڈرو جس نے تم تمام کو ایک نفس سے پیدا کیا. اس کے بارے میں حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ تفسیر الطبری کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کریمہ کے آغاز میں ہی تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. اتقوا ربکم، اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو. تقوی اختیار کرو کیا مطلب ہے؟ تقوی اختیار کرو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا چاہتا ہے ویسی زندگی گزارو، من چاہی زندگی مت گزارو، کسی کے دوسرے کی پسند کی زندگی مت گزارو، جو رب کو پسند ہے وہ زندگی گزارو. یہ تقوی کا پہلا حصہ ہے. اور جن چیزوں کو رب العالمین ناپسند فرماتے ہیں، جن چیزوں سے منع فرمایا ہے، ان چیزوں سے بالکل رک جاؤ، باز آ جاؤ. یہ تقوی کا دوسرا حصہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے بندوں کو، انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس قدرت کاملہ کی طرف انسانوں کی توجہ کروائی ہے، جس قدرت کاملہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو صرف ایک جان سے پیدا کیا. اور وہ ایک جان کون ہے؟ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی سے تمام انسانوں کو پیدا کیا. معزز سامعین کرام، حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ تفسیر طبری کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، آگے اللہ نے فرمایا ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور آدم سے ہی اس کی بیوی کو پیدا کیا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سوئے ہوئے تھے، ان کے پچھلے حصے میں جو بائیں طرف جو پچھلا حصہ ہے، وہاں سے پچھلی پر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں سے نکالا. کس کو؟
سیدہ حوا علیہ السلام جو ان کی بیوی ہے ابھی سوئے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے بائیں والے پچھلے حصے سے جو پسلی ہے وہیں سے ان کو نکالا، اسی سے پیدا کیا. اور جب سیدنا آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو بازو میں دیکھا کہ ان کی بیوی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسی صورت میں پیدا کیا ہے. تو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور ان سے مانوس ہو گئے. معزز سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح البخاری کتاب بدء الخلق باب خلق آدم و ذریتہ، حدیث نمبر 3331 نمبر کی روایت ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں. اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، پسلی سے، انسان کی پسلی سے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پسلیوں میں سب سے ٹیڑھی جو پسلی ہوتی ہے وہ اوپر والی پسلی ہوتی ہے، اور اسی سے عورتوں کو پیدا کیا گیا ہے. اگر تم عورتوں کو سیدھا کرنے کے لیے جاؤ گے اس کو توڑ بیٹھو گے، اگر سیدھا کرنے کے لیے جاؤ گے تو توڑ بیٹھو گے، اور اگر یوں ہی چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی. مطلب ان کو سیدھا کرنے بھی نہیں جانا ہے اور ان کو یوں ہی بھی نہیں چھوڑنا ہے، بلکہ ان کو نصیحت کرتے رہنا ہے، ان کو وصیت کرتے رہنا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اس کے بعد پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں میری نصیحت کو، میری وصیت کو قبول کرو اور عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ حوا علیہ السلام کو سیدنا آدم علیہ السلام کے پیچھے والے بائیں پسلی سے پیدا کیا، اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، ایک انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے انسانوں کو پیدا کیا اور اسی سے ان کی بیوی سیدہ حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، یعنی ایک جوڑے کو پیدا کیا، آدم و حوا کو پیدا کیا، اور آدم و حوا سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو بسا دیا. گویا یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر پہلے نمبر پر، اس آیت کریمہ سے آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کا اس لیے کیا کہ آگے صورت کے اندر وہی معاشرتی نظاموں کے بارے میں قانون ہے، آئلی نظاموں کے بارے میں قانون ہے، سماج و معاشرے کے بارے میں قانون ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی دونوں سے بہت سارے مردوں کو، بہت سارے عورتوں کو دنیا کے اندر پھیلا دیا. اور سماج کس سے بنتا ہے؟ انسانوں سے ہی بنتا ہے. سماج کس سے بنتا ہے؟ آدمی سے ہی بنتا ہے، مرد و عورت سے ہی بنتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس صورت کریمہ کے اندر یہ آیت کریمہ کو رکھا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جس کا نام لے کر کے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، جس کا نام لے کر کے تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والارحام، اور رشتہ داروں کے بارے میں، قریبی لوگوں کے بارے میں بھی ڈرو. ارحام کا مطلب ہوتا ہے جو لوگ قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں یا جو لوگ قریب ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ڈرو. کیا مطلب ان کے بارے میں ڈرو؟ مطلب یہ کہ جو لوگ قریبی ہو ان سے ہمیشہ تعلقات کو اچھا بنا کر کے رکھنا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ خیر و بھلائی کا کام کرنا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، مرد چاہے وہ مومن ہو یا کافر، مشرک ہو یا بدعتی، جو بھی ہمارے قریبی ہیں ان کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا ہونا چاہیے. یہاں پر ایک بات اور واضح کر دیں، قرآن کریم کی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے تعلقات کو اچھا رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ دنیاوی معاملے میں ہمیشہ اچھا کرنا ہے، ان کو سپورٹ کرنا ہے، ان کا تعاون کرنا ہے. لیکن اگر دین کا معاملہ آئے گا تو وہاں پر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں ان باتوں کو کمپلیٹلی واضح کر دیا ہے، مکمل طور پہ واضح کر دیا ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جس اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے حق کا سوال کرتے ہو، ایک دوسرے سے حق مانگتے ہو، اور رشتہ داروں کے بارے میں بھی، قریبی لوگوں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو، یعنی ان سے اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرو. جو قریبی لوگ ہیں ان سے اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ نیکی کا کام ہے. اور ان کے ساتھ غلط برتاؤ کرنا، ان سے رشتوں کو توڑنا، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے. اس سلسلے میں کئی حدیثیں ہیں جن میں سے چند حدیثیں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں.
صحیح البخاری کتاب الادب کی روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو یہ چاہت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمر کو دراز کرے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اسی طرح سے صحیح البخاری کتاب الادب کی دوسری روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی رشتہ داروں سے رشتہ داری کو توڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو کبھی بھی جنت میں داخل نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کتاب البر والصلۃ والآداب کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریبی ہیں، میں ان سے جڑنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ مجھ سے دور بھاگتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ حوصلے کے ساتھ ملتا ہوں، وہ میرے ساتھ جاہلانہ سلوک کرتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا تم کہہ رہے ہو اگر ویسا ہی ہے تو تم ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو، خاک ڈال رہے ہو، اور جب تک تم اپنے اس حالت پر قائم رہو گے، جب تک تم اپنی اس حالت پر قائم رہو گے تمہارے سپورٹ میں ایک فرشتہ رہے گا۔ صحیح البخاری کتاب الادب کی ایک اور روایت ہے، سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں میں اور کفار مشرکین میں صلح ہو گیا تو مکہ سے میری والدہ آئی، لیکن وہ اسلام لانا نہیں چاہتی تھی، اسلام ان کو پسند نہیں تھا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری ماں ہے لیکن وہ اسلام کو پسند نہیں کرتی ہیں، کیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ کہا کہ ہاں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو قریبی ہیں، جو اپنے ہیں، جو رشتہ دار ہیں، خاص طور سے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا ہونا چاہیے، برتاؤ اچھا ہونا چاہیے، توڑنا نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے ان کے پیچھے بھاگنا ہے، جیسا کہ ابھی آج کل سماج و معاشرے میں ہوتا ہے۔ کوئی آدمی ہمارے اس بات سے غلط مسئلہ نہ نکال لے کہ حضرت بول رہی تھی کہ ایسا ایسا کرنا ہے تو اب کیا کریں، وہ جو بھی غلط کریں، صحیح کریں، برا کریں، بھلا کریں، سب اس میں ملنا شروع ہو جائے۔ نہیں، ان کے ساتھ دنیاوی معاملے میں ہمیشہ اچھا ہو، ان کے ساتھ حسن اخلاق ہو، خوش اخلاقی ہو، اگر کوئی سپورٹ کرنے کی ضرورت ہو تو سپورٹ کیا جائے دنیاوی اعتبار سے، اگر ان کو مدد اور تعاون کی ضرورت ہے وہ کیا جائے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کا معاملہ آئے گا وہاں پر سارے لوگوں کو سائڈ کرنا پڑے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے آخر میں بیان فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم تمام کے اوپر نگہبان ہے۔ معزز سامعین کرام، اس سورۃ کریمہ میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہے جو انشاءاللہ ہم اپنے وقت پر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔